بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بساط اور میں ہوں شکیل رامے. ہم نے پچھلے سال دیکھا یعنی کہ جو بھی گزرا ہے سال 2025 جس میں ہمارے لیے بہت سی مشکلات بھی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت ساری کامیابیاں بھی عطا فرمائیں. اور کامیابیوں میں جس ایریا میں عطا فرمائیں ان میں سے جو ہماری سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے یا سیکیورٹی کی ڈومین ہے اس میں بہت زیادہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. جس میں بلکہ میں یہ کہوں کہ ان کامیابیوں نے پاکستان کے جو گلوبل اسٹیچر پہ جو کمپرومائز ہو رہا تھا وہ ان کو دور کر دیا اور دوبارہ پاکستان جو ہے کہ گلوبل ارینا میں ایک بڑا پلیئر، ایک بڑا کھلاڑی بن کے ابھرا ہے. تو ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے دو بہت ہی اہم شخصیات کو دعوت دی ہے جس میں جو کہ اس ڈومین میں بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ ڈیفنس فورسز سے ہیں بلکہ انہوں نے ریسرچ میں بھی بہت کام کیا ہے. دونوں ہی حضرات ہی پی ایچ ڈی ہیں. تو میرے گیسٹ کا میں ابھی تعارف کرواتا ہوں. میجر جنرل سمریز سالک صاحب، آپ نے ڈفرینٹ پوزیشن پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ نے بہت دیر تک سرو کیا ہے بلوچستان میں ایز اے کمانڈنٹ. پھر آپ نے جو کہ اسرا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ایک ریسرچ تھنک ٹینک ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سی پیک میں، سی پیک اور سیکیورٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میرا خیال کہتا ہے کہ شاید ہمیں یہ ایک ان کے علاوہ میں تو نہیں جانتا، اگر کسی اور کو علم ہو تو بتا سکتا ہے کہ اس ایشو میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو. تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب. آپ کا بھی بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے. آپ نے نیوی میں بہت سالوں تک پاکستان کو سرو کیا ہے، اہم پوسٹ پہ سرو کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی میرا خیال 1 ماہ ہوا ہے کہ آپ نیما نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرس کی جو کہ پریزیڈنٹ شپ تھی اس سے الگ ہوئے ہیں کیونکہ اب انہوں نے اپنے نئے وینچر اسٹارٹ کریں. تو ان دونوں حضرات کو میں آج ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ 2025 میں ہم نے کیا اچیو کیا، ہمارے پاس کیا چیلنجز تھے اور وے فارورڈ کیا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایشو پہ بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بیجنگ میں اسٹڈی ایک ڈائلاگ کیے ہے پاک چائنا ریلیشن شپ پہ. تو دونوں صاحبان کا اس پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہوں گے کہ آپ چائنا پاکستان ریلیشن شپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کے تشریف لانے کا. تو میں سٹارٹ کروں گا جناب میجر جنرل سمریز سالک صاحب آپ سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہماری سیکیورٹی کی ڈومین میں میجر اچیومنٹس کیا ہوئی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2025 الحمدللہ ہمارے لیے ایک پاکستان کے لیے ڈیفائننگ ایئر رہا ہے. جب ہمارے ایک بڑے دشمن نے اور ازلی دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کچھ چیلنجز میں گھرا ہوا تھا. اور بزدلانہ حملہ کیا. جی ایگزیکٹلی، کچھ چیلنجز میں گھرا ہوا تھا. اور اس کا یہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ ہماری جو ڈویژن ہے، جو ہماری پولیٹیکل ایشوز ہیں، ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، ان کو ایکسینچویٹ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہوا پاکستان پہ. یہ عجیب سی ایک ملٹری ڈوئل تھا کہ جس میں ایک اگریسر اس کو ود ان کپل آف آورس ناک آؤٹ کیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باکسر کو ایک موقع پڑے اور وہ زمین پہ پڑا ہوا اور وہ کوشش کر رہا ہے. جنگ کے لحاظ سے دیکھیں جتنے گھنٹوں میں ختم ہو گیا، موقع صرف دکھایا گیا ہے. سو یہ جو ہمارا ایئر فورس کا ایکشن تھا، پاکستان ایئر فورس کا، وہ اتنا سالڈ اور اتنا سڈن تھا کہ جو بھارت ہے، انڈین ایئر فورس نے یہ ویژولائز نہیں کیا تھا کہ اس طرح کی اسے ضرب لگے گی. اور اس کے بعد ود ان کپل آف آورس انڈین ایئر فورس جو ہے وہ برے طریقے سے پیرالیسس کا شکار ہوئی اور اس نے دوبارہ سے اس کو ریکور کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ وہ سیز فائر کے لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا. تو پاکستان نے عسکری قوت میں، سفارتی محاذ پہ، نیریٹو کے محاذ پہ، ہر لحاظ سے پاکستان نے 2025 میں اپنے اسٹیچر میں گین کیا ہے. لیکن کنورسلی انڈیا جس نے کہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کی تھی ایک فالس فلیگ آپریشن کے بیس کے اوپر، اس نے اپنے اسٹیچر میں تھرو آؤٹ 2025 میں لوز کیا ہے. بالکل. تو یہ بہت ایک میرے نزدیک ایک اسٹریٹجک ری برتھ تھی پاکستان کی، جہاں پہ کہ اب دنیا پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہی ہے اور پاکستان ایک ریجنل قوت کے طور پہ، ایک بیلنسر کے طور پہ جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. اور کنورسلی انڈیا جو کہ یہی اسٹیٹس کلیم کر رہا تھا، اس سے جو وہ اسٹیٹس اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے. پوری دنیا اب اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی جیسے کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ جو کہ انڈیا تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ پریزنٹ کر رہا تھا وہ چائنا کا کمپیٹیٹر ہے. تو کبھی وہ کہتا تھا جی میں ریجنل ہیجمونک ہوں. اب وہ پوری دنیا میں اس کو جو ان کے فیس لوز کر رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس سے بچائے. تو یہی سوال اگر میں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب آپ سے کروں
کہ پاکستان کی میجر اچیومنٹس کیا رہی، اور اسپیشلی میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اس پہ جا کے میری ٹائم پہ بھی حوالے سے بات کریں گے، مگر جب بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میری ٹائم کی جو ہماری میجر اچیومنٹس کیا رہیں 2025 میں؟ میرے خیال میں جو جنرل سمریز صاحب نے بات کی، میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ ایک منترا جو بالکل شروع میں تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے یہ وار بھی اسی کا، یہ کانفلکٹ بھی اسی کا ایک حصہ تھی. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن اب دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے. ہاں بالکل. اس میں اب کسی بھی محاذ پہ آپ دیکھ لیں، میں چونکہ میری ٹائم کے حوالے سے بات کروں تو میری ٹائم میں انہوں نے جو پہلے ایشیا پیسیفک سے انڈو پیسیفک کی طرف ٹرانزٹ کر کے انڈیا کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک رول دینے کی کوشش کی. تو اس میں یہ کانفلکٹ جو آلدو اس سے پہلے بھی جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی حوالے سے کانفلکٹس چلے. ہاں بالکل. چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ سری لنکا تھا، چاہے وہ مالدیوز تھا، چاہے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. بھوٹان کو تو ملک ہی نہیں سمجھتے. جی. تو وہ چونکہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا بیسک جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ممالک کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور جتنے بھی اس میں مسائل ہوں ان کو سالو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی اور ول ہونی چاہیے اور وہ لیڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں جب 2025 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سب کے اندر ان کی نگیشن ہو گئی. ہاں بالکل. اور اس وجہ سے یہ جو بہت بڑا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک سلسلہ چلا وہ بھی بسٹ ہو گیا. وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا اب تو وہ یہ ہو گیا کہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا کرے گا. جیسا پنجابی میں ایک سر کہاوت ہے، اپنا منہ تو ہے نا جب دوسرے نہ تون تر پہ، تو ایسا ہوا ہے اس میں. ہاں جی بالکل. اس پہ ہم بات ابھی جاری رکھیں گے. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں سالک صاحب کے پاس. سر ابھی تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہم نے اچیومنٹس کیا کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری اچیومنٹس ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مثلاً ہمارا ڈیفنس جو کہ سپورٹ ہے وہ بھی بڑا اس سال میں ہمارے جو کہ F-17 تھنڈر ہے، جہاں ہمارے ابھی اور بہت سی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے چیلنجز کیا آپ کو نظر آئے اس سارے عرصے میں جو کہ 2025 میں؟ 2025 میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو انٹرنل چیلنجز مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھے، مئی کے بعد تھوڑی بہت ان میں کمی آئی، بٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے انٹرنل چیلنجز سے مطلب کوشش کر رہا ہے کہ ان پہ قابو پانے کی. میں کون سے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑے تھے ہمارے لیے؟ دیکھیں میرے نزدیک ظاہر ہے 24 میں الیکشنز ہوئے جن کے اوپر آج تک ایک کنسنسس نہیں ہو سکا کہ الیکشن جو ہے یہ جسٹ تھے یا فیئر تھے. وہ ایک ایشو ڈسپیوٹیڈ الیکشنز تھے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ہماری انسٹیبلٹی آج تک چل رہی ہے. مئی سے پہلے اسی طرح سے پرناؤنس تھی. ابھی ہماری ویسے پولیٹیکل سٹیبلٹی 25 میں کوئی ری شیپ ہونا شروع نہیں ہوئی؟ دیکھیں جو مئی سے پہلے ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی، لیکن مئی کے بعد جو اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ان سارے مسائل کو وہ ایکسینچویٹ کرے گا. لیکن الحمدللہ پاکستان میں ڈویژن کی بجائے یونیفیکیشن آئی. بالکل. لیکن اب جب کہ اس سکسیس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے اسی طریقے کی جو چیلنجز ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں جب وہ پاکستان فیس کر رہا ہے، اور اکنامک ولنریبلٹیز اس میں بھی تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. لیکن یہ کہ ہم کنٹینڈنگس جو ہے نیریٹو سنتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. اور جو دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں لوگوں کے. اکانومی کی بات کریں تو اسٹیبلٹی تو ہمیں کسی حد تک نظر آنا شروع ہو گئی ہے، مگر ہم جو ریوائول کی بات ہے وہ ابھی ٹائم لگے گا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو انٹر پروونشل ہارمنی، دیٹ از اے بگ ایشو. اس وقت ایک پروونس پرٹیکولرلی جہاں پہ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو رول کر رہی ہے، اور سینٹر میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. پہلے بھی یہ اس طریقے سے ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیوائڈ نہیں تھا جو کہ آج کل ہے. تو ایک سیریس کنٹسٹیشن جاری ہے بٹوین کے پی اینڈ دا سینٹر. ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ 25 میں ان میں ان سارے پہلوؤں میں کوئی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے کافی کچھ حاصل کرنا. کے پی کی جب آپ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، تو وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اہم صوبہ ہے. ابھی ہم جو ریسنٹلی دیکھا جو ہوا، تو اگر یہی بات میں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب آپ سے بات کروں کہ آپ پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سے چیلنجز ہیں
اس وجہ جو کہ ابھی تک ہمیں اوور کم ہے. اسپیشلی اگر میں آپ کی رائے جان سکوں کہ جو کے پی کے میں ابھی ایک ریسنٹ انسرجنس ہوئی تھی ان کی ٹیررسٹ کی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں اس کو 2025 میں ایک پازیٹیو نوٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جب ایئر کرافٹ ڈسینڈ کرتا ہے تو نوز اپ کرنے سے اس کا ڈسینڈ رکتا نہیں ہے, بالکل, لیکن سلو ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا اکانومی کے حساب سے ڈائریکشن وائز نوز اپ ہونا شروع ہوا ہے, اور اس میں بڑے اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہو گئے. لیکن جیسے کہا گیا کہ کچھ اور انڈیکیٹرز ابھی ہمارے اس کو بہتری کی طرف لانے میں, جیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی گئی, جیسے ہماری نیشنل کوہیژن کے اوپر بات کی گئی, جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اسٹیٹ کے ان کی امپاورمنٹ کی بات کی گئی. میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ اسٹیٹ کی اسٹرینتھ زیادہ بڑھتی ہے. کن انسٹیٹیوشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کی ہمیں ابھی مزید جن کو اسٹرینتھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اسٹارٹنگ فرام میرے خیال میں تو جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں جو ریفارمز کافی عرصے سے چل رہی تھی ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو اتنی طاقت یا اختیارات دینا کہ اکراس دا بورڈ وہ چیزوں کو پروسیکیوٹ نہیں یہ چاہیے بھی سر. دیکھیں اب انہوں نے سامنے کھڑے ہونا, تو وہ سامنے کوئی بندہ بندوق لے کھڑا تو ہر وقت یہ تو نہیں پوچھتا تھے کروں کہ نہ کروں. جی تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلانی پڑیں گی. اس کے علاوہ ہمارا جوڈیشری ہے اس کی حوالے سے جو ریفارمز ہیں ان کو اس لیول پہ لانا پڑے گا کہ کامن مین کے لیے جو انصاف ہے وہ اس کو ملے, اور کہتے ہیں نا انصاف جو وہ نظر بھی آنا چاہیے. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں. پھر ہماری جو بیوروکریسی کی ٹرانزیشن ہے ٹورڈز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے اوپر لانا, ڈیجیٹائزیشن ہماری بھی ایک بہت ڈیمانڈ ہے, اس کی طرف ملک کو ٹرانزٹ کرنا. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہماری جو کریکولم آف ایجوکیشن ہے اس کی انٹیگریشن یا اس کی الائنمنٹ جو انٹرنیشنل ہماری ہیومن ریسورس ہے اس کے ساتھ کوالٹی کی طرف لے کے جانا, یہ بہت اہم ایشو ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ابھی جب ہم کوالٹی ہیومن کیپٹل کی بات کریں تو یہ تو ہمیں ابھی تک سی پیک میں ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے. جی, جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں بھی ہم لوگ بہت لو ہیں. وی آر سم ویئر آئی تھنک 164 ہیں آؤٹ آف 190 کی جو ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارے یوتھ ہے آؤٹ آف اسکول ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ جو آؤٹ آف اسکول ہے, آپ اسکول یوتھ کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے مستقبل میں. تو ہم ان ایشوز پہ بھی بات کریں گے, مگر ابھی جو ہمارا میجر فوکس ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی کا پیراڈائم جو چل رہی تھی, اس میں اسپیشلی جو کے پی کے میں ہوئی ہے یہ والی جو کہ ٹیررزم کا ایشوز چلے تھے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان اس کو حد تک کنٹرول کیا یا نہیں کیا, یا کوئی کیا ہو رہا ہے اس پہ 2025 میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں اس میں اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ جو ہمارے سی ڈی ایف سید عاصم منیر صاحب نے جو دی تھی کہ اب ہارڈ سٹیٹ کی جو بات کی تھی انہوں نے, تو ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دونوں کی انہوں نے بات کی. تو اس کا مطلب اب یہ تھا, اور اس کو ہم آگے مینیفیسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ڈائلاگ ہے اس کو اس وقت ہم ریزیوم کریں گے جب ایک ایسے انوائرمنٹ بن جائے کہ جہاں پہ اس کا ایک میننگ فل آؤٹ کم ہو. تو پہلے یہ ہوتا رہا کہ تھوڑا سا اگر ہم نے جو ہارڈ سٹینس لیا اور اس کے بعد پھر ریٹریو کیا تو وہ دوبارہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے ٹیررزم. تو اب میرے خیال میں بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ٹیررسٹ کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے اور روٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. ہاں جی, اگر یہی بات میں بات کروں, بات کو اگر بڑھا رہے سلسلہ, سمریش صاحب آپ سے میں بات کروں یہ والی, آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک بہت سے یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹیرن میں سرو بھی کیا ہوا ہے بلوچستان میں. جب یہ سی پیک آ رہا تھا تو آپ کے گوادر بھی آپ کے اندر آتا تھا, تو وہاں بھی یہ اس کے یعنی کہ ٹیررزم کے کافی چیلنجز تھے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہم نے ٹیررزم کو کیسے ڈیل کیا, اسپیشلی جو ریسنٹ سرج ہوئی تھی؟ یہ
देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इक्वेट किया जाता है कोकोनट की तरह कि कोकोनट आउटसाइड इज़ वेरी हार्ड एंड इनसाइड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। हमारे 25 का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो 25 में हमने जो बाहर एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट करने के लिए जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो एग्जैक्टली वही है कि वी हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल और हार्ड स्टेट के तौर पे हमने किया। जब मैं इंटरनल डोमेन में आता हूँ जो कि कोकोनट की तरह इंटरनली सॉफ्ट होती है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आप चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं। 2017 में जब अपनी बुक लिख रहा था तो मैंने बड़ी एक खुशाइंद बात उसमें लिखी थी कि 3 एरियाज की बहुत खूबसूरत कन्वर्जेंस हुई है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। वो क्या सर? वो पहला था कि हमने वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर काबू पाया। बिल्कुल। दूसरा था कि सी पैक एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हमारे होराइजन पे आई। बिल्कुल। और तीसरा था कि पाकिस्तान रिलेटिवली बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ गामजन था। ओके। मेरे नज़दीक 25 में जब मैं देखता हूँ तो इन तीनों डोमेन्स में बजाय आगे जाने के हमारा रिवर्स केयर लगा हुआ। टेररिज्म दोबारा से हमें रिसर्जेंस हुई उसकी, ऑल्दो जो हमने रीसेंट एक्शन लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ उससे एक बेहतरी आई है। क्या सर आप देखें ना, आप ये बात कर रहे हैं कि रिसर्जेंस हुई और अफगानिस्तान के, हम इस पर थोड़ा मज़ीद जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बड़ा सॉफ्ट यानी कि रिस्पांस देते थे। हमेशा हम कहते थे चलो हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें मजाक चलेंगी। अब ऐसा क्या डिफरेंट हुआ कि हम उस पर भी हार्ड हो गए? देखिए जब अमेरिका यहाँ पे मौजूद था अफ़गानिस्तान में तो हमने एक बड़ी तवील जंग लड़ी 15-17 साल अपने ट्राइबल एरियाज़ में, और वहाँ के जो लोकल्स थे उनको यही ग्रीवेंसेस थे कि हम उनको रोकते थे कि वो अक्रॉस जाके अपने किथ एंड किन की सपोर्ट ना करें, जो कि डेफिनेटली अमेरिका की डिमांड थी। तो हमें वो देखते थे एज समबडी जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ द ओनली ग्रीवेंस दैट दे हैड अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, जिसकी खातर उन्होंने हमारे खिलाफ भी बहुत ज़्यादा हमें बैकलैश फेस करना पड़ा। पाकिस्तान वाहिद स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, सबसे ज़्यादा सफ़र किया। जब अमेरिका निकला अफ़गानिस्तान से तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में 2 करेक्शंस लगेंगी। पहली ये था कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन विल बी रेक्टिफाइड, मेजॉरिटी विल रूल एंड माइनॉरिटी विल नॉट रूल, जो कि अमेरिका प्रेजेंस में नॉर्दर्न अलायंस जो है वो रूल कर रही थी। और सेकंड ये था कि इंडिया विल बी कट टू साइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरी की बजाय बिगाड़ की तरफ चलना शुरू हो गए, और उस वजह से इंडिया के लिए दोबारा से वो रास्ता खुला और इंडिया ने रादर दैन कटिंग इंडिया टू साइज, इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से चलना। बल्कि अभी जो मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले खबरें, जो ड्रोन गिरा है अभी कि जो कि उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन पे, तो वो लोग कुछ कह रहे हैं कि जो वही ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है कि जो कि इंडिया ने पाकिस्तान की वार में यूज़ की थी, उनको इसराइल ने दी थी। अगर 2025 को आप क्रिटिकली देखें तो 2025 में पाकिस्तान में भी इशूज़ हुए इंटरनल स्टेबिलिटी के, और इसके अलावा हमने 2024 में ईरान के साथ भी एक्सचेंज किया एयर डुअल का, अफ़गानिस्तान के साथ भी किया। तो ये 2 हमारे हमसाए, ऑल्दो इस वक्त हमारे ईरान के साथ तल्लुकात रिलेटिवली बेहतर हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ उसी तरीके से चले आ रहे हैं। तो ये 2 हमारे हमसाया ममालिक हैं, इनके साथ जब तक हमारे तल्लुकात ठीक नहीं होते तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने टेररिज्म पे काबू पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, यही बात मैं अहमद सईद साहब से जानना चाहूँ कि अभी जो समरेज साहब ने बात की है कि जब तक ये ठीक नहीं होते, अगर एक ये बात ये भी हमने हमारे साथ डिस्कस की है कि अभी ईरान के साथ कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हुए हैं, वो इसलिए कि हमने इसराइल की वार में उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े किए हुए और उनको बहुत सपोर्ट किया। तो आप क्या समझते हैं कि इनको ठीक करने के लिए ये काबू होंगे या इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज़ को तो सब्सक्राइब करता हूँ और इंडोर्स करता हूँ कि जब भी तरक्की होती है तो रीजनल तरक्की होती है। ये हाँ बिल्कुल, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो रीजन के साथ तरक्की करेगा। ये हमने यूरोप में भी देखा कि यूरोप ने अपने तमाम जो इंटरनल मसाइल थे उनको पहले हल किया और उसके बाद यूरोप एक ताकत के तौर पे ऊपर उभर के आया। तो इसमें तो 2 राय बिल्कुल नहीं है कि अगर हमने एशिया के राइज़ को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हम सब इसका हिस्सा हैं, तो फिर इंटरनल फ्रिक्शंस को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वॉर्स हैं वो हिस्टोरिकली
ایک انوائرمنٹ تو کریٹ کرتی ہیں لیکن وہ سلوشن نہیں دیتی. سلوشن ہمیشہ پولیٹیکل ہوگا. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو آگے آ کے اس میں مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہمارے ایسٹ پہ ہیں یا ویسٹ پہ ہیں, دونوں سائڈوں پہ. تو ہمیں اپنے بارڈرز کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور جو پراسپیرٹی ہے وہ انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ گرو کرے گی, اور ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی اس کو بڑھانا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. جی بالکل. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح سہل دانوی نے کہا تھا, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو ناظرین ابھی ہم جاننے لیں گے, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی, اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں جو اس وقت چائنا میں ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے, ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے. تو لیتے ہیں ابھی یہاں بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ بات کی. اسی بات کو بھی بڑھائیں گے, مگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں, وہاں اسٹریٹجک ڈائیلاگ چل رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے ساتھ, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اگر ہم سیکیورٹی کی ڈومین کی بات کریں تو ایک نئی ڈومین جو ہے, بلکہ نئی نہیں ہے بلکہ کافی سالوں سے ہے, مگر ہمارے لیے اس کو ہمارے جو کہ مین سٹریم میں آنا شروع ہوئی ہے ابھی, وہ میری ٹائم سیکیورٹی اور بلو اکانومی. تو اسی لیے آج ہم نے اس کو بھی ایک اپنے ایشو کا, اپنے ڈسکشن کا حصہ بنایا ہے کہ پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور کہاں کھڑا ہے پاکستان, اور اس وار میں بھی جو کہ ہمارے میری ٹائم اور سیکیورٹی کے ذمہ داران لوگ تھے انہیں کیا رول پلے کیا. اگر اس پہ ہم ابھی ہم جانا چاہیں گے, یہی سوال جو کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ ان کا ہم جواب جاننا چاہیں گے ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب سے, جنہوں نے بہت سالوں نیوی میں سرو کیا, وائس ایڈمرل ریٹائر ہوئے اور ابھی نیما کے بھی پریزیڈنٹ تھے. سر, آپ کی کیا رائے ہے ان میں کہ 2025 میں ہماری میری ٹائم سیکیورٹی کہاں کھڑی ہے؟ پہلے تو تھوڑا سا اس کو میں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ لینڈ کی سیکیورٹی سے بڑی مختلف ہے. بالکل. اس لیے کہ جب آپ نے اپنی لینڈ فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو لینڈ فرنٹیئرز کے ساتھ آپ کے جو میری ٹائم انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جو میری ٹائم انٹرسٹ ہیں ان کے اندر ہر اس جگہ پہ ہمارا انٹرسٹ ہوگا جہاں پہ ہمارے ملک کی برآمدات آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں. ہاں, یہ تو ماڈرن ورلڈ میں تو یہ کی ہے. بالکل. تو سب سے زیادہ, اگر میں اس لیے اس طرف ہی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا زیادہ جو سوچ شاید یہ ہوتی ہے کہ سمندر پہ بھی شاید اسی طرح کی لڑائی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو ہمارا ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تو ایک میرے حساب سے ایک جب بھی کانفلکٹ ہوگا تو اس کے اندر یہ بات تو آتی ہے, لیکن میجر رول جو ہے ہمارا وہ ہماری ملک کی اکانومی کی جو لائف لائن ہے, یا جو آپ اس کو ٹریڈ لائنز ہے, جو دی سی لائنز آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے, جی ان کی حفاظت ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ہمارے علاقے سے دور ہٹ کے ہر اس جگہ پہ ہمیں اپروچ کرنا پڑتا ہے جہاں سے یہ ہمارے ٹریڈ آ رہی ہے یا جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے جس طرح وہ صومالیہ اور افریقنز میں کچھ ہوا تھے ایشوز, وہاں پائریٹس کا بہت ایشو ہوا تھا, جو سمندری ڈاکوؤں کا. جی بالکل. اسی حوالے سے تو ہمارے جو پاکستان نیوی ہے وہ اس حوالے سے اس طرح گیئرڈ اپ ہے کہ وہ ان جگہوں تک پہنچتی ہے اور انفلوئنس کرتی ہے. تو پہلی بات تو یہ. جی. تو دوسری یہ ہے کہ کانفلکٹ کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو کانفلکٹ میں بھی سیکیورٹی میں ایک چیز اور میں ایڈ کر لوں کہ سیکیورٹی میں یہ سمندر, چونکہ تقریباً 30% سمندر جو ہے وہ ملکوں کی اجارہ داری میں آتے ہیں, اور 60% جس کو ہائی سیز کہتے ہیں وہ کسی بھی ملک کی اجارہ داری میں نہیں ہے. تو اسی لیے جب سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ تمام ملک مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ایک امبریلا ہوتا ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے پھر یہ اس کو کولیبریٹو سیکیورٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس طریقے سے کولیبریٹو سیکیورٹی میں بہت سارے میکنزمز جنریٹ کیے ہوئے ہیں جن میں ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, ہم نے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ہم نے ایک وہ ڈرگس کی بہت بڑی شپمنٹ پکڑی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک انڈر یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے جس میں کہ اسٹیٹس کے اوپر یہ
یہ رسپانسبلٹی ہے کہ سی کے اوپر انہوں نے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر فشنگ بھی ہے، جس میں ڈرگ سمگلنگ ہے، ہیومن سمگلنگز ہے، جس کے اندر جو آرم سمگلنگ ہے، اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بیچکنی کے لیے مل کے کام کرنا ہے. بالکل. تو یہ اسی کانٹیکس میں یہ کام ہوتا ہے. اچھا. تو اسی حوالے سے جو سمندر کے اوپر جو ٹریڈ چل رہی ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہر ملک کا کام ہے، اور اپنے علاقے میں اس کو کوریڈور پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں جس کو انوسنٹ پیسج کہا جاتا ہے. تو یہ ایک سی کے اندر ایک بڑی یونیک چیز ہے. تو جب بھی سی کے اوپر اگر کانفلکٹ ہوگا تو یہ جو ٹریڈ کوریڈورز ہیں ان کے اندر نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے شپنگ ہے، انٹرنیشنل شپنگ بھی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے سی کے اوپر جب بھی اگر کانفلکٹ ہوگا تو اس کی ڈائمنشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس کی پرابلم جو ہے وہ پھر ورلڈ وائڈ آتی ہے. لائک لینڈ کے اوپر کانفلکٹ ہوگا تو شاید انڈیا اور پاکستان آپس میں ہی کریں گے اس کو کانفلکٹ کو. میں بھی کچھ عرصے کے لیے جو فلائٹ زونز ہوتے ہیں یا ایئر کوریڈورز ہیں ان کو ڈسٹرپٹ کیا جاتا ہے، لیکن ادروائز انٹرنیشنل ڈسٹرپشن. بلکہ سر اس پہ میں آپ کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو تائیوان اسٹریٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کنفلکٹ ہوا، جہاں چائنا نے اس کو بلاکڈ کیا تو دنیا کی 50% سے زیادہ ٹریڈ جو بند ہو جائے گی. جی بالکل. جو آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو اتنی ڈیپینڈنس ہے. تو سر اس سے فاسٹ فارورڈ ہم آگے چلتے ہیں کہ ہماری جو ابھی، کیونکہ میں اس لیے بھی جاننا چاہوں گا، عوام آپ سے جاننا بھی چاہے گی کہ جو کہ ابھی کنفلکٹ ہوا تھا 2025 میں انڈیا کے ساتھ، تو وہ ایک وکرانت کی بڑی بات کرتے تھے. وہ جس طرح ایک پورٹری کر رہے تھے، پتہ نہیں پاکستان کی جو نیوی ہے وہ سٹنگ ڈاک ہے، وکرانت نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں اس پہ بھی جاننا چاہوں گا، اس لیے میں آپ سے بار بار جب پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوا اور کیسے ہم نے اس کو نگیٹ کرنا ہے. جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ پاور پروجیکشن کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. ملک سے بہت دور اگر آپ نے جا کے اگر کہیں پہ اپنی پاور کو استعمال کرنا ہے، جیسے کہ فاکلینڈ وار میں تقریباً یونائٹڈ کنگڈم نے بہت نیچے ارجنٹائن کے پاس آ کے یہاں پہ اپنا پاور پروجیکشن کی تھی. لیکن پاکستان اور انڈیا کے کیس میں ایئر کرافٹ کیریئر کا یوزیج نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی. لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ بہت بڑا آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا. تو یہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں. جی ہم تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکر وہ آئے تو صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے اندر پہلی بات تو یہ سی فرنٹ، میں نے جیسے کہا کہ اس کی کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہے، تو سی فرنٹ کھلا ہی نہیں، پہلی بات ہے. لیکن اس کے اندر ایک دوسری چیز یہ تھی کہ سمندر کے اوپر پلیسمنٹ آف جو وارشپس ہوتے ہیں یا سمرینز ہوتی ہیں، ایئر کرافٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے بسات. بالکل. بسات شطرنج کے حوالے سے ہے. بالکل. تو شطرنج میں جو پہلی چالیں چل کے جس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بٹھا لیا وہ اگلے کو ڈیفینسو کر دیتا. تو یہ جو مئی میں کانفلکٹ ہوا اس میں پاکستان نیوی نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے جو مورے تھے وہ سی پہ بٹھا دی، ایسی جگہوں پہ کہ جہاں سے انڈیا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری طرف سی کی طرف سے کوئی فرنٹ کھول سکتا. سر اس میں ہم واپس آئیں گے ابھی. تبھی ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم نے بھی آج بات کرنی پروگرام. ایئر کرافٹ کیریئر پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جی. اٹ واز اے اسٹرینج کوئنسیڈنس کہ جب مئی میں انڈیا جب وہ پلان کر رہا تھا پاکستان کے اوپر چڑھائی کا، تو وہ اپنی فورسز کو پلیس کر رہا تھا. ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہ آگے لے کے آیا. اور شروع کے دنوں میں نے ایک دو تین پروگرامز میں نے ریپیٹڈلی کہا کہ 2019 میں اگر ہم نے جہاز گرایا تھا تو اس دفعہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر ڈبوئیں گے. تو ود ان 2-3 days وہ بیکاز آف آر پاکستان نیوی ایکشنز اینڈ ایئر فورس ایکشنز وہ دم دبا کے بھاگ گیا. لیکن میرے کزن جو کہ یو کے میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار تمہاری تھریٹس کو انہوں نے لگتا ہے سیریس لے لیا. جی سر یہ دیکھیں نا، ابھی اس پہ ہم آگے چلیں گے. ایک اور ایڈیشن چھوٹی سی، ایک تو یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر اس زون میں کیوں تھا، کیونکہ پچھلی جتنی وارز ہوئی ہیں ایئر کرافٹ کیریئر یہ چھپاتے ہیں، یہ انڈیمان آئلینڈ لے کے جاتے ہیں بیسیکلی. تو اس دفعہ یہ کاروار کے پاس کیوں پایا گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک فائر ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ کاروار بیس ہے جس کے اندر اس کی مینٹیننس ہو رہی تھی، اور مینٹیننس کے بعد اس نے اپنے فل پاور ٹرائل کیے. اس سے زیادہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا. دوسرا ایک اور بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ یہ اس کو ہائپ کیوں انہوں نے دیا، اس لیے کہ یہ اپنے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے تقریباً
12 سے 13 بلین کی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی تھی. تو وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ہم ایک دفعہ یوز کر کے یہ دکھائیں کہ جی ہم نے یہ پاکستان کے خلاف. وہ کیسے کریں گے یوز؟ اس میں دیکھیں اس میں نہ تو ان کے پاس ایئر پلینز ہیں جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایئر کیریئر کی. ویسے تو یہ کیا کہتے ہیں سامان اٹھانے والی مشین بنا سکتے ہیں, جب ایئر پلین نہ ہو, وہ ٹیکنالوجی نہ ہو. اس پہ بات کرتے ہیں مزید. ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے جو کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت موجود ہیں چائنا میں, اور یہ ہمارا چائنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, پارٹنر نہیں بلکہ بردر ہے, کہ جس نے ہر مشکل میں حالات پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. ہم نے دیکھا کہ جب ابھی چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ابھی لڑائی چل رہی تھی تو چائنا کے جو کہ ایکسپرٹس تھے وہ کتنے کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے, بلکہ وہاں تو میم بن رہی تھیں. تو ابھی جو ہمارے چل رہے ہیں کہ یعنی کہ اب اسٹریٹجک ڈائلاگ چل رہے ہیں, آج ان کے ساتھ پہلا دور ہوا ہے جہاں اس پہ بات ہوئی ہے جو کہ اب ہوں گے. ابھی اسحاق ڈار صاحب 2 دن مزید وہاں اسٹے کریں گے. تو سمریز صاحب آپ نے جب اس پہ پی ایچ ڈی کیا, آپ کا ایشو یہی ہے کہ سی پیک پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, سی پیک بھی ایک اہم ایشو ہوگا اس ڈسکشن میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا یہ وزٹ, اسپیشلی کہ ہمارے فارن منسٹر کا پہلا وزٹ ہے 2026 کا؟ رامے صاحب دیکھیں پچھلے 77 سال سے ہماری ایک الائنس رہی ہے ود دا ویسٹ. ہمارے تمام سسٹمز, چاہے پولیٹیکل سسٹم, اکنامک, ملٹری سسٹم, سارے سسٹم وہ پروڈکٹ ہیں ویسٹرن اسٹریٹجک تھاٹ کے. میرے نزدیک جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے اور چائنا ایمرج ہو رہا ہے ایز اے سپر پاور, ایز اے چیلنجر ٹو دا اسٹیٹس آف دا یو ایس, تو ہمارے لیے ایک ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو ری اورینٹیٹ کریں. بالکل یہ ایشو رہا ہے کافی دیر سے کہ پاکستان ظاہر ہے وی ہیو بین ویری کلوز ٹو دا یو ایس. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی دشمنی چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں میرے نزدیک جو فیوچر ہے وہ ہمارا دیٹ لائز ود آر الائنس ود چائنا. اس کے اوپر کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے تھے. جب میں پرٹیکولرلی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, ہر جگہ پہ آئی وڈ ریز دس ایشو کہ ابھی ہمیں وی ہیو ٹو لک ایسٹ ورڈ, ہمیں چائنا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ریسنٹ پاس میں جب 25 میں یہ مارکا ہوا ہے انڈیا کے خلاف, تو مجھے بہت خوشی تھی اور بہت اطمینان تھا کہ جو میری وش ہے کہ پاکستان ایک نئی ڈائریکشن میں دیکھے, وہ لائنز کلیئرلی ڈرا ہو گئی ہیں. یو ایس کا ایٹیٹیوڈ کو ڈفرینٹ تھا پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ سے پہلے, اور چائنا کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا. لیکن اس کے باوجود جو اس کے بعد کانفلکٹ کے بعد جس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوئیں, ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی کہ شاید دوبارہ سے پاکستان جو ہے وہ یو ایس کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ بڑی خوش آئند بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر ہم مطلب چائنا کے ساتھ, پہلی تو بات ہے ہماری پوری کوشش ہوگی ٹو اسٹرائک اے بیلنس, جو میرے نزدیک تھوڑا سا مشکل ہے بیکاز میرے نزدیک ناممکن ہے. ایک سی پیک چاہتا ہے اور دوسرا سی پیک نہیں چاہتا, تو آپ بیلنس نہیں کر سکتے کہ آدھا سی پیک آپ بنائے اور آدھا نہ بنائے. یو ہیو ٹو, آپ کو آپ کی کرٹیکل پوزیشن ہے, آپ کو ایک سائڈ لینی ہوگی. تو جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے, اگر یہ بات چیت چل رہی ہے اور چائنا کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ مطلب دہائیوں سے بہت اچھی چلی آ رہی ہے, اور فیوچر میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں ایم اے ڈی جو ہے جس کو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کہتے ہیں, میں اس کو اس لیے بھی یوز کرتا ہوں کہ میوچولی ایشورڈ ڈیسٹنی, پاکستان اور چائنا کی جو ڈیسٹنی ہے دیٹ از میوچولی ایشورڈ if we کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں نہیں سر, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے بہت سارے رہے ہیں اور چائنا نے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور اس میں ہم نے بڑی دنیا کو بڑی واضح حد تک پیغام بھی دیا ہے. مطلب ابھی جو کہ آپ جب بات کر رہے تھے ہماری الائنسز کی, تو ہمارے سی ڈی ایف جو تھے ابھی لیبیا میں انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم نے سیکھ لیا تھا 90s میں کہ ہمیں اپنے ویپن خود بنانے ہیں, یا ہمارے وہ ایک میسج تھا کہ ہمیں ری اورینٹیشن پہ جا چکے تھے بڑے کلیئرلی. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو احمد سعید صاحب آپ کی طرف, ابھی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اسی پہ میری ٹائم سیکورٹی پہ ہم بات کریں گے لاسٹ میں, کیونکہ آپ کا بھی کافی انٹرسٹ رہا. نیما کے پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے, پھر جب آپ نیوی میں بھی تھے تو پاکستان اور چائنا کی جو نیوی ہے ان کی بڑا کلوز کلیبریشن رہا ہے, کہ آپ دوزے ہوں چاہے کچھ بھی ہو. چل پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارا جو کہ نیوی کا آپریشن ہے سر چائنا کے ساتھ, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ میں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایک کولیبریٹو سیکیورٹی ہوتی ہے جس میں کہ آپ نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کے ایک سیکیورٹی پیراڈائم جنریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں میرے خیال میں ہمارے لیے امپیریٹو ہے اور بہت ضروری ہے کہ انڈین اوشن میں جو چائنا کے اپنے نیشنل انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک بیلنسنگ
ایکٹ کے طور پہ ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے آپ کی وہ ہے کہ آپ کی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس طرح کی ہو. تو میرے خیال میں بہت پہلے یہ چیز محسوس کرنے کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی جو ٹرانزیشن ٹورڈز چائنا ہے اس کو لیا. اس میں جو اچھا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہے, یعنی کہ ہماری ڈیپینڈنس نہیں ہے. یہ بڑا اہم ہے جی ہاں ناظرین کے جاننے کے لیے. ابھی یہ کیا کہتے ہیں جب ویسٹ سے اسلحہ خریدیں وہ تو پہلے 10 قسم کی پابندیاں لگاتا ہے. ٹیکنالوجی بڑی دور کی بات, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے وہ نہیں کرنا. تو اس میں ڈیپینڈنس نہیں ہے, اس میں ڈیولپمنٹ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم سبمرینز کا ہمارا کانٹریکٹ ہوا, یہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہے ماشاءاللہ, تو اس حوالے سے 4 سبمرینز تو وہاں پہ بن رہی ہیں, لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں, ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو 4 سبمرینز ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہیں. تو یہ پیرلل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد ٹورڈز دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے پاس اپنی انڈیجنس کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم شپس کی طرف دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے ایئر کرافٹس ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انڈیجنس کمپوننٹ اس میں بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو چائنا ہمیشہ بات کرتا ہے کہ ایک تو ملٹی لیٹرلزم کو لے کے چل رہا ہے, دوسرا ہے سوورینٹی کے اوپر وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان بلو اکانومی پہ بھی بات ہونا شروع ہوئی ہے. کافی حد تک میں دیکھا اس کو فالو کر رہا تھا. جی بالکل. اب جیسے آپ نے بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی اکانومی کے اگر 2 پاؤں ہیں تو وہ ایک لینڈ ہے اور ایک سی ہے. بالکل. تو اگر ہم نے بھاگنا ہے, ابھی تو ہم چل رہے ہیں, تو اگر ہم نے بھاگنا ہے تو ہمیں دونوں پاؤں کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. بڑی وائز بات ہے سر. تو اس حوالے سے چائنا چونکہ اس میں بہت آگے جا چکا ہے, جس میں کہ ہماری شپنگ انڈسٹری ہے, اسمارٹ پورٹ آپریشنز ہیں, اس کے علاوہ ہماری ٹورزم ہے, اس کے علاوہ ہماری انڈر سی ایکسپلوریشن ہے. جیسے آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ پاکستان نے دوبارہ ماشاءاللہ جو ہماری ہائیڈرو کاربنز کی ایکسپلوریشن ہے اس کی طرف دوبارہ توجہ دی ہے. تو وہ بھی ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بڑا اچھا کولیبریٹو میکنزم ہے جس کے تحت ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پولی میٹالک نوڈیولز ہیں یا جو ہماری ریئر ارتھ میٹلز ہیں, لینڈ کے اوپر تو ہم نے بات کی لیکن ہم نے سمندر کی طرف بات نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایونیو ہے جس کے اندر چائنا کی بہت ایکسپرٹیز ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور فشریز ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر ہماری ابھی چونکہ سمندر کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, تو اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ایکوا کلچر کی طرف ابھی بڑی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اسی بات کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے, ہمیں جناب سالک صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ڈائلاگ کی کیا سمت ہونی چاہیے؟ رامے صاحب میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میں انڈین اوشین کی جو امپورٹنس ہے فار دا فیوچر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. انڈین اوشین جو ہے 1943 سم تھنگ لائک دیٹ, الفریڈ تھیر مہان who has been a admiral, انہوں نے کہا تھا کہ future destinies of the world will be decided on Indian Ocean, waters of Indian Ocean. اس کے بعد پھر برٹش ایڈمرل اسٹیبڈس, انہوں نے امپورٹنس ہائی لائٹ کی انڈین اوشن کی, اور رابرٹ ڈی کیپلن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انڈین اوشن از گوئنگ ٹو بی سینٹر اسٹیج آف رائیولری فار 21st سینچری. تو ہو رہا ہے, اور یہ رائیولری جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہی ہے. 2006 میں یہ آرٹیکل لکھا گیا, اب یہ نظر آ رہی ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. انڈیا کہتا ہے کہ انڈین اوشن میری پرسنل لیک ہے, چائنا کہتا ہے کہ نو اٹ از اے گلوبل کامن. تو میرے نزدیک جس طریقے سے چائنا ایمرج ہو رہا ہے ایز اے سپر پاور, اور چونکہ چائنا ہمارا نیبر ہے, یو ایس از اے ڈسٹنٹ پاور, چائنا نے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے تھرو تھک اینڈ تھن, یو ایس نے ہمیں ایز اے کلائنٹ یوز کیا ہے. چائنا جو ہے وہ اپ دا ہل ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے, یو ایس جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے اوور 160 کنٹریز گریویٹیٹ کر رہے ہیں چائنا کی طرف, تو ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم چائنا کو وہ امپورٹنس نہ دیں جو کہ ایک قدرتی طور پہ اس کے لیے مرج ہو رہی ہے. جب مئی 25 کے کانفلکٹ کے بعد جیسے میں نے کہا کہ جنرل پرسیپشن کریٹ ہوئی تھرو ویریس ایکٹیویٹیز کہ پاکستان ٹلٹ کر رہا ہے یو ایس کی طرف, تو ڈیفینیٹلی کچھ مس انڈرسٹینڈنگس, کچھ مس گیونگس کریٹ ہوئی بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. تو یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آئی ایم ویری پازیٹیو, کیونکہ پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت سالڈ ہے.
بالکل وہ اتنا ایزیلی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے چائنا ہمارے پیچھے اٹ اسٹوڈ لائک اے راک، ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی تھیں، تو وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کی مس گیونگس ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے رومرز بھی ہیں، فیک نیوز بھی چلتی رہتی ہے. وہ ہم دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے. تو ابھی ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی بات اگر میں آپ سے جاننا چاہوں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ کی منطقی کیا ہونا چاہیے اس سال؟ میرے خیال میں تو ابھی 2025 کو آگے اگر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں 2026 میں، تو ٹرانزیشن اسی طریقے سے آگے چلے گی جس کے اندر چونکہ اوور آل یہ ٹرانزیشن ورلڈ میں بھی چل رہی ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہیں، اگر ہم بائلیٹرل ریلیشنز میں دیکھتے ہیں، اگر ہم شفٹ آف فلکرم فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جیسے رابرٹ ڈی کیپلن کی ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ یوریشیا جو ہے ایک بگ پروونس کے طور پہ یا وہ آگے آئے گا اور وہ یو ایس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو چیلنج کرے گا. تو یوکرین کے حوالے سے بھی ہم یہ ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ جو ٹربولنس ہے یہ رہے گی، اور ود ان دا کیوس ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑی ڈپلومیسی کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سارے کیوس اور ان سب کے اندر جو ہماری بڑی کلیئرٹی ہے وہ ہے آر انٹیگریشن اینڈ ڈائریکشن ٹورڈ چائنا which will remain I think focal point of our آپ دونوں سے بات کا بہت شکریہ. دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی اور بھی گفتگو جاری رکھیں، کیونکہ آپ دونوں ہی اپنے فیلڈ میں ماشاءاللہ یکتا ہے. آپ نے یعنی کہ آپ کا ڈائیورس کیریئر ہے. آپ نے نہ صرف آرم فورسز میں سرو کیا بلکہ آپ نے انٹلیکچولی بڑا کنٹریبیوٹ کیا اس ملک میں، کہ آپ نے اس کو ماشاء ایک دونوں ہی بڑے اہم جو کہ ہمارے تھنک ٹینک سے پاکستان کے ان میں آپ سربراہ رہے. اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی. تو بہت شکریہ آپ کے آج کے تشریف لانے کا. ابھی ہم اپنے پروگرام کا کنکلوڈن کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، ایک دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. 2025 پاکستان کے لیے ایک ریوائول کا ایئر تھا کہ ہم نے جو اپنا امیج جس پہ کمپرومائز ہوا تھا گلوبل لیول پہ، وہ ہم نے دوبارہ بلڈ کیا. اب دنیا ہمیں دیکھتی ہے، صرف دنیا ہمیں دیکھتی نہیں بلکہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈر بھی سمجھتی ہے، یا سعودی عربیہ کی بات ہوئی. دوسری جو بات ہے کہ اب ہم نے ایک سفر شروع کیا کہ اپنی اکانومی کو اور سیکیورٹی کو ملا کے ساتھ چلنا ہے، کہ جس کی وجہ ہمیں آگے دیکھنا ہے فیوچر میں کہ اس پہ ہم مزید کیسے کام بڑھا سکیں. اور تیسری بات جو کہ ابھی جو ختم ہوا 2025 اور 2026 میں جو ہمیں بڑی خوشخبری نظر آ رہی ہے، پاکستان اور چائنا نے اپنا اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع کر لیا ایک کیا ہے جس کا بعد 6th یا 7th راؤنڈ ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا، تو یہ یعنی کہ 4 جنوری کو آج ہو گیا ہے. اور اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے جیسے جیسے اس کے متعلق ہمیں مزید انفارمیشن ملتی جائے گی. تو پاکستان نے 2025 سے بھی جو چیز سیکھی تھی کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بس پھر آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں یہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں، ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں کہ بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اکٹھے ہوں گے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہے، پاکستان میں بلو اکانومی کیا ہے. تو ہم پھر ان کو تکلیف دیں گے. اپنا ٹائم سعید صاحب کو پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.